آئیے مل کے سارے جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے. عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے. عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے. کس کس کی عید ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. ذرہ ذرہ سب جہاں کا ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے. عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے. کیا زمین کیا آسمان کیا زمین کیا آسمان ہر سخت چھایا نور ہے. عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے. عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے. غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا جھوم اٹھایا. غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا آ گیا خوشیاں لیے آ گیا خوشیاں لیے ماہ ربیع النور ہے. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی تو 12 ربیع النور ہے. آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہے. آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہے. تیرا آنگن نور بلکہ تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی. بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی. بخش دے ہم کو الہی بہر میلاد النبی. نامائے اعمال عصیاں نامائے اعمال عصیاں سے برابر پور ہے. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے. آپ کی نظر کرم سے کام بنتے ہی گئے. آپ کی نظر کرم سے کام بنتے ہی گئے. ورنہ آقا
یہ گدا ورنہ آقا یہ گدا تو بے بس و مجبور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ غلام مصطفیٰ بدکار کا دعویٰ ہے یہ کاش آقا بھی یہ فرما دے کاش آقا بھی یہ فرما دے ہمیں منظور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھیں آ گیا عطار دیکھو آ گیا عطار دیکھو عشق میں مخمور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا تاجدار کی آمد مرحبا شاندار کی آمد مرحبا شہریار کی آمد مرحبا شاہ برار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا غیور کی آمد مرحبا اس نور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ دلدار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم درود پاک پڑھ دیجیے اور بعد از ہدیہ عقیدت و محبت درود و سلام میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج کا یہ سہانا دن درود والے کے شہر میں گزارنے کی عطا فرمائی ہے. ہم نے جب سے ہوش سنبھالی تو جو ماحول ہمیں سینے شعور پر قدم رکھتے رکھتے گھر میں نظر آیا وہ ذکر رسول کا ماحول. تب سے لے کر اب تک دل میں یہی حسرت تھی, یہی خواہش تھی کہ چھوٹی عمر سے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کے جھنڈے اٹھانے شروع کیے ہیں، زندگی میں اور کوئی خواہش نہیں رہی سوائے اس کے کہ پروردگار یہ خاص دن حضور کے قدموں میں دیکھنا نصیب کرے۔ تو یہ کرم ہے کریموں کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا حاصل ہے، اور یہ بھی میں کہنے میں حق بجانب ہوں، شاید میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد جو تھا وہ پورا ہوگا۔ رب کائنات نے قرآن حکیم میں اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا، اور بار بار تذکرہ فرمایا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تخلیق آدم کی بات کرے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمتیں اور شانیں بیان کرے، وہ جناب موسیٰ سے لے کر جناب عیسیٰ تک کے انبیاء کو کہیں تفصیل میں کہیں اجمال میں بیان کرے، اور جس کی خاطر کائنات میں بنائی گئی اس کا تذکرہ ہی نہ کرے۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم مشاق اپنی طرف سے اس تقریب کو بنائے بیٹھے ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ کہیں بھی بیان نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، اللہ کا قرآن پہلے یہ سمجھیے کہ اعلان کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن بتا، آیا تیرے دامن میں کہیں حضور کی آمد کا تذکرہ بھی ہے؟ کہیں اس کی بات بھی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے؟ تو قرآن یہ جواب دیتا ہے کہ ٹھہرو، رکو، مصطفیٰ تو پھر مصطفیٰ ہیں۔ قرآن کہتا ہے آؤ دیکھو، پوچھو، پرکھو، جانچو، پڑھو، غور کرو، فکر کرو، اور میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ کائنات کی کون سی شے ہے جس کا ذکر رب کائنات نے میرے دامن میں نہیں رکھا؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کوئی خشک شے، کوئی تر شے ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے قرآن میں بیان نہ کر دیا ہو۔ کیا خیال ہے ایک تنکے کا ذکر قرآن میں ہو، ایک ذرے کا ذکر قرآن میں ہو، آسمانوں کا ذکر قرآن میں ہو، زمینوں کا ذکر قرآن میں ہو؟ اب اس محبوب کا رب کائنات نے قرآن میں ذکر ہی نہیں کرنا تھا۔ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کیا قرآن بتا تیرے اندر کیا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ اے پیارے حبیب، اے مصطفیٰ، ہم نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے تبیانا لکل شیء، اللہ فرماتا ہے اس میں ہر شے کا بیان ہے، اس میں ہر شے کا بیان ہے۔ اب غور کیجیے، پہلے تو مجھے یہ تھوڑی سی بات عرض کرنے کی اجازت دیں کہ اس بیان میں چاشنی کیا ہے، مزہ کیا ہے۔ نزلنا علیک الکتاب، ایک جگہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، پروردگار نے ارشاد فرمایا حبیب ہم نے آپ کے دل پر قرآن نازل فرمایا۔ جبریل لے کے آیا، آپ کے دل کے کواڑ رحمت پہ دستک دی۔ جبریل نے کہا حضور ذرا دل کا دروازہ کھولیے، رب کا پیغام آ رہا ہے۔ اب قرآن آیا دل پر، اس سے اگلا مقام کیا ہے؟ فرمایا حبیب بات صرف دل کی ہی نہیں ہے، نزلنا علیک الکتاب، تیرے پورے وجود پر میں نے قرآن نازل کیا ہے۔ نزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے۔ توجہ فرمائیے، یہاں کیا رب فرما رہا ہے؟ نزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے۔ کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ سونا
تیری زلف پر بھی قرآن نازل کیا، کہیے سبحان اللہ، تیرے کانوں پر بھی قرآن نازل کیا ہے، تیری آنکھوں پر بھی قرآن نازل کیا ہے، آنکھیں تو پھر آنکھیں ہیں، تیری آنکھوں کی پلکوں پر بھی قرآن نازل کیا ہے، سونا تیری زبان کی اس زبان پر بھی قرآن نازل کیا ہے، تیرے وجود اطہر پر قرآن نازل کیا ہے، کہاں تک کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں جس پر میں نے قرآن نازل نہ کیا ہو۔ مجھے کہنے دیجئے مصطفیٰ کی زلف سے لے کر پاؤں کے تلوے تک رب نے قرآن نازل فرمایا ہے، نکال کے دکھاؤ کوئی ایک حصہ، جب رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے پورے وجود پر قرآن نازل کیا۔ اب قرآن کا ادب ہے نا، اور ادب والے ہی ادب کرتے ہیں نا، سب ادب نہیں کرتے، ادب والے ہی ادب کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے اگر کوئی قرآن کا ایک صفحہ کہیں پر گرا ہوا آپ کو نظر آئے، آپ کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے، چومیں گے، سینے سے لگائیں گے، کسی اونچی جگہ پہ رکھیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یہ پاک کلام ہے، اور اس کو آپ کہاں رکھیں گے؟ جو جگہ بلند ہو، پاک ہو، طیب ہو، طاہر ہو۔ اب یہاں میں ایک جملہ بول گیا، زلف سے لے کر تلوے تک پورے وجود پر رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا، تو جب تلوے تک قرآن نازل ہوا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں بیٹھا ہوا ہوں، کسی کو اختلاف ہے تو مجھ سے بات کرے۔ جب رب کہہ رہے کہ پورے وجود پر نزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پر، آپ سے کیا مراد ہے؟ پورا وجود، پورا وجود۔ اور وجود کیسا ہے؟ توجہ فرمائیے، یہ بھی بیان کرتا ہوں، وگرنہ ذات مصطفیٰ بیان میں نہیں آ سکتی، سمجھ میں حضور نہیں آ سکتے۔ یہاں تو جبریل بھی ہاتھ باندھے پیچھا کھڑا ہے کہ کیا ہے مقام مصطفیٰ۔ رب کائنات کے حبیب سر کی زلف سے لے کر پاؤں کے تلوے تک قرآن نازل کیا۔ اب قرآن کا ایک حرف بھی کہیں پڑا ہوا ہمیں نظر آ جائے، ہم اسے ادب سے اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پاک صاف جگہ پر اسے رکھتے ہیں۔ جس کے تلوے تک قرآن نازل ہوا وہ چلے زمین پر، تو رب کائنات نے فرمایا سوہنا تیرے چاہنے والے اس قرآن کا اتنا ادب کریں گے کہ جب کسی قرآن کے پرزے کو زمین پر دیکھیں گے اسے اٹھائیں گے اور اس کو اوپر رکھیں گے، متبرک جگہ پر رکھیں گے۔ میں نے تیرے پورے وجود پر قرآن نازل کیا ہے سوہنا، تیری وجود کی حیثیت، مرتبہ اور شان اور منصب اور مقام یہ ہے کہ جہاں تو قدم رکھے، جہاں تیرا تلوا لگے، مولا کیا ہوگا؟ رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سوہنا تیرا تو وجود ہی قرآن ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اب سونا جہاں تو قدم رکھے گا وہ جگہ عام نہیں رہے گی، مولا کیا ہوگا اس جگہ کو؟ رب کائنات فرماتا ہے سوہنا قدم اٹھاتا چلا جائے گا اور میں سونے کا رب اس جگہ کی قسم۔ وجود مصطفیٰ کیا؟ وجود مصطفیٰ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا وجود مصطفیٰ کیا ہے۔ زلف کی قسم اور تلوے سے لگنے والے خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، محمد اسے کہتے ہیں جو رب کی قسموں کے درمیان رہتا ہوں، جسے سمجھ آئی وہ کہے سبحان اللہ۔ نیچے ہے خاک کے ذرے، اوپر ہے زلف، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کے نیچے بھی رب کی قسم ہو۔ کہیے نا یار سبحان اللہ۔ اگر یہ بات پہلے سنی ہے تو خاموش رہیں، اگر میں میرا ذوق تو کہہ رہے شہر محبوب ہے، یہ لمحہ بھی رب کو محبوب ہے۔ یہاں تو سانس لینا عبادت ہے، یہاں تو اندر کے روگ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر فرمایا محبوب تیری شان یہ ہے کہ تو دو قسموں کے درمیان بستا ہے۔ سبحان اللہ۔
کیا مطلب ہے؟ سونا جہاں تو نے قدم رکھے مجھے اس خاک گزر کی قسم. اب سمجھیے مقام محمد مصطفیٰ کیا ہے. رب کی قسم جس کے قدموں کے نیچے ہو اسے محمد کہتے ہیں. بے شک بے شک. کافی ہے؟ کافی ہو گیا کہ آگے چلے؟ آگے چلے. محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کے قدموں کے نیچے. کون کہتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق جسے مصطفیٰ نے آج بھی اپنے پہلو میں لٹایا ہوا. کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ سے سنا حضور فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ رب کائنات نے میرے قدموں کے نیچے آنے والی خاک گزر کی قسم اٹھائی ہے. میں کہتا ہوں محمد اسے کہتے ہیں جس کے قدموں کے نیچے میرے رب کی قسم آئے. اب اتنی حیثیت کا حامل کہ جو رب کی قسموں میں بستا ہے اس کا رب کائنات نے ذکر ہی نہیں کرنا تھا. جس کے مقتدیوں میں عیسیٰ جیسے موجود ہوں اور ماں کی گود میں یا گہوارے میں یا پالنے میں پکار اٹھیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہیے سبحان اللہ. عمر کتنی ہے؟ کچھ کہتے ہیں چند گھنٹے، کچھ کہتے ہیں 3 دن کی عمر تھی. یہودیوں نے اعتراض کیا مریم یہ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ گویا اعتراض کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سمجھیں؟ اعتراض کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے. کہاں سے لے کے آئی؟ تمہارا تو خاندان ایسا نہیں تھا، تمہارے تو ماں باپ ایسے نہیں تھے، اسے کہاں سے لے کے آئی؟ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی مولا سب قدرت تیری ہے، بتا بندی تیری ہوں، تو میری طہارت کو جانتا ہے، کیا کروں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا مریم ان سے کہہ کہ میں روزے سے ہوں، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور اگر یہ اعتراض کرتی ہیں کہ بچہ کہاں سے آیا تو بچے کی طرف اشارہ کر لیں. گویا قدرت نے بتا دیا کہ ماں پر اعتراض ہو تو ماں کی عزت کا محافظ بیٹا ہوتا ہے. کہیے نا سبحان اللہ. ماں کی عزت کا محافظ بیٹا. میں ایسے پوچھو اشارت لے کہنے لگے کیف نکلم، یہ کیسے کلام کرے من کان فی المہد صبیا، جو کہ ابھی پالنے میں ہے، جوڑے میں ہے، گود میں ہے، کیسے کلام کرے گا؟ آج تک کسی نے گود میں بیٹھے کلام نہیں کیا تھا. اشارہ کر دیا ہاں بولو، کیونکہ جانتے تھے نا کہ بچے بولتے نہیں ہیں، اتمام حجت پورا کر لیتے ہیں، بچہ بولے گا نہیں. پھر مریم کے گرد اپنے سوال کہ مریم بتاؤ کہاں سے آیا، کسی نے اشارہ کر ہی دیا ہاں میاں صاحبزادے ذرا بولو تو صحیح، کیسے پیدا ہوئے، تمہارا باپ کون ہے، کہاں سے آئے ہو. اس کی اشارہ کرنے کی دیر تھی. عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں لیٹے ہوئے تھے، اٹھے بیٹھے، اس ادائے ناز سے آپ نے یہ والا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا، انگلی یہودیوں کی طرف اٹھائی اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے نبی بنایا. اللہ اکبر. توجہ فرماتے چلے جائیے. سوال کیا تھا اس کا باپ کون ہے؟ جواب کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، صاحب کتاب ہوں، صاحب کتاب ہوں، اللہ کا نبی ہوں. اب یہودی چپ کر گئے، خاموش ہو گئے
اس وجہ سے خاموش نہیں ہوئے کہ یہ بچہ کلام کر رہا ہے، یہودی اس وجہ سے خاموش ہو گئے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کی ماں پاک ہوتی ہے، کہیے سبحان اللہ، اس کی ماں کی چادر طہارت پر کوئی دھبا نہیں ہوتا، خاموش ہو گئے۔ ارے یہاں تو یہودی بھی مانتے ہیں نبی کی ماں پاک ہوتی ہے، وہ نبی جو ہاتھ باندھ کے 27 رجب کی رات کو مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا ہو، اس کی ماں تو پاک ہے، اور جس کی خاطر مریم آئی ہے وہ محمد کی ماں کا کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ، کیا شان ہوگا؟ اب مجمع اکٹھا ہے میرے شہر سیالکوٹ کے، ضیاء کوٹ کے، اور حضرت آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، شہباز بھائی کو پتا ہے کہ جس قصبے میں میری ولادت ہوئی ہے یہ وہ قصبہ ہے جس قصبے میں قطب مدینہ حضرت سیدی ضیاء الدین مدنی کی ولادت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، توجہ فرمائیے۔ اس شہر سیالکوٹ کا ایک مفسر قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مجمع میں نا ایک عورت کھڑی تھی، وہ کہنے لگی مریم تیری تو بڑی عزت ہے، ہمارے بھی آنگنوں میں ایسے پھول کھلے ہیں لیکن ہمارے کسی بچے یا بچی نے گود میں کلام نہیں کیا، مریم تیرا یہ چھوٹا سا چند دن کا بچہ گود میں بول رہا ہے، تیری تو بڑی شان ہے۔ مریم کہنے لگی تم میری شان کی بات کرتے ہو کہ میری بڑی شان ہے کہ میری گود میں بیٹھنے والا بچہ بول پڑا، شان تو اس ماں کی ہے جس کی گود میں وہ آنے والا ہے جس کے اشارے سے پتھروں کو رب کائنات اب غور کیجیے، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو آتے ہی کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ آئے اپنے عبداللہ ہونے کا اعلان کیا، اپنے صاحب کتاب ہونے کا اعلان کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اور حضور جب آئے عاشقوں کے سینے کا سرور جب آیا، اس ماہ نور میں جب کائنات کا مقصد و مصدر و منبع و وجہ تخلیق کائنات جب اس عالم ناپید میں آنکھ کھولتا ہے، صفیہ بھی دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں، آمنہ بھی دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہمارے لال نے آتے ہی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر اگلا کام کیا کہ حریری کپڑے پر جب اس پیدا ہونے والے کو لٹایا گیا، اس نے کروٹ بدلی اور وہ سجدے میں چلا گیا۔ یا رسول اللہ، یہاں میرا تصور ہے یہ کیا ادا ہے؟ فرمایا فرق تو ہونا چاہیے نا محمد میں اور عیسیٰ میں۔ عیسیٰ اسے کہتے ہیں جو آ کے اعلان کرتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں وہ محمد ہوں جو صرف اعلان نہیں کرتا، کر کے دکھاتا ہوں کہ میرا خدا میرا معبود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور حضور آئے تو کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ انی سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے نا کیا فرق ہے نبوت کے مقام میں اور رسالت کے مقام میں؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو نبوت کا اعلان کیا ہے، حضور آئے ہیں تو رسالت کا اعلان کیا ہے۔ میں چشمے تصور میں پڑ گیا، شہباز بھائی آپ سے مخاطب ہوں،
چشمے تصور میں سوچنے لگا یا رسول اللہ آپ بھی کہہ دیتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ نے اعلان کیوں کیا؟ یہ آتے ہی کیوں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ آپ نے رسالت کا اعلان کیوں کیا؟ فرمایا رسالت کا اعلان میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرے دادا ابراہیم نے کعبہ کو تعمیر کر کے رب کائنات سے نبی نہیں بلکہ عظمتوں والا رسول مانگا تھا۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ کیا مانگا تھا؟ ربنا وبعث فیہم نبیا نہیں رسولا۔ کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا میرے دادا ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کر کے اللہ سے نبی نہیں مانگا تھا، رسول مانگا تھا۔ اب میرا دھیان چلا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ جناب آپ تو خود رسول ہیں، ہزاروں نبیوں کے ابا جان ہیں آپ، جد الانبیاء ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک امام ہو تو پھر دوسرے امام کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ تو خود جد الانبیاء ہیں، اللہ کے صحیفوں کی امانت آپ کے پاس موجود ہے۔ کئی ہزار نبیوں کے بابا جان ہیں آپ خود رسول ہیں، اور رسول کے ہوتے ہوئے آپ رسول کیوں مانگ رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی رسالت عطا کی ہے تو محمد کا صدقہ۔ اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ رب کائنات نے فرمایا میں نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ یہاں مومنین ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، کیوں کہ احسان کو یاد ہی وہ رکھتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو۔ جس کے دل میں ایمان نہیں، وہ نہ احسان کی قدر جانتا ہے، نہ احسان کا مرتبہ جانتا ہے، نہ احسان کا بدلہ دینا جانتا ہے۔ یہاں اللہ نے احسان کا بدلہ بھی مانگا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ رب نے فرمایا کہ میں نے ایمان والو تم پر احسان کیا ہے، کسی اور پر نہیں کیا، لوگوں پر نہیں کیا، کسی خاص جماعت پر نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے صرف اور صرف ان پر احسان کیا ہے جو صاحبان ایمان ہیں۔ اب رب فرماتا ہے میں نے احسان کیا تو احسان کا بدلہ احسان ہے، اسی لیے رب کائنات نے اس احسان کا بدلہ یہ رکھا ہے کہ کسی اور کو مخاطب نہیں کیا، صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ تم جانتے ہو میرا احسان کیا ہے، حق بھی تمہارا بنتا ہے محمد پہ درود پڑھا جائے۔ سبحان اللہ۔ توجہ، آخری بات عرض کرتا ہوں میں، مجھے نہیں پتا آپ کا شیڈول کیا ہوتا ہے، کتنا وقت ہوتا ہے، بس یہاں قسم خدا کی ادب سے دل ایک مرتبہ دھڑک بھی اٹھے نا تو حاضری لگ جاتی ہے۔ میں تو دو چار لفظ ٹوٹے پھوٹے بیان کر گیا ہوں۔ توجہ، احسان کا بدلہ احسان، یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی چیز ہے، مثال کے طور پر میں حضرت کو دیتا ہوں جی یہ لیں، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ اس چیز کی انہیں ضرورت بھی ہے، اس چیز کی انہیں ضرورت بھی ہے، ان کے پاس نہیں تھی، یہ اس چیز کے تلاش میں تھے کہ کاش مجھے مل جائے، میں ان کو دے دیتا۔ حضرت رکھیے، بتائیے، ایمانداری سے فیصلہ کیجئے، ان کی ضرورت تھی، میرے پاس تھی، مجھے دینے میں باک نہیں تھا، میں نے ان کو وہ چیز دے دی، میں نے ان پر احسان کیا یا نہیں کیا؟ بولیے، آپ تو مانیں گے کہ میں نے آپ پر احسان کیا۔ میرا احسان کب تک رہے گا آپ پر؟ جب تک میری دی ہوئی چیز آپ کے پاس موجود رہے گی۔ اور اگر میں دے کر واپس لے لوں اور کہوں میرا تجھ پر احسان ہے تو مانو گے؟ یار احسان تو تیرا تب تک تھا جب تک تیری دی ہوئی چیز
ہمارے پاس موجود تھی اب واپس لے لی ہے تو اب احسان کہے گا رب کائنات نے فرمایا محمد دیا ہے لیا نہیں ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے اب سلام ہوگا 10 منٹ کر لیں جی 10 منٹ کر لیں 10 منٹ کر لیں اور بیان ہاں سب فارغ ہے کوئی 10 منٹ کر لیں 10-15 منٹ کر لیں صبح جمعہ سب سونا صبح سارے ذوق والے بیٹھے ہیں کرو سرکار کی شان تو بیان کو کرنا ایسی کوئی بات نہیں اس میں جتنی بھی ہو اتنی بہتر ہے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی جشن عید میلاد النبی زندہ باد آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا نعرہ رسالہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ فرماتا ہے میں نے ایمان والوں پر احسان کیا علم میں سے کیا ہوا فیہم ان میں مولا احسان کیا ہے تو جس پر احسان کیا جائے اس حوالے سے کوئی چیز نظر تو آئے کیا ملا ہمیں فرمایا آدم کے امتیوں کو آدم ملا لیکن میں نے جان سے قریب نہیں رکھا سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں لیکن میں نے ان نبیوں کو ان کی امتوں کے جان سے قریب نہیں رکھا تھا موسیٰ و عیسیٰ بھی پیغمبر ہیں ان نبیوں کو بھی میں نے ان کی امتوں کی جانوں سے قریب تر نہیں رکھا تھا او مانو مجھے میں نے احسان کر دیا میں نے تم پر احسان کر دیا ہے میں احسان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے پھر سلام پڑھیں گے میں نے تم پر احسان کر دیا ہے مولا کیا رب کائنات فرماتا ہے میں نے اپنے یار کو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب کر دیا ہے اس میں راز کیا ہے فرمایا راز یہ ہے کہ یہ ہے سراپا رحمت حضور کیا ہے اچھا اللہ تعالیٰ کی اتنی صفتیں ہیں کوئی صفت آنکھ سے دیکھی جا سکتی وہ رحیم ہے کبھی دیکھا ہے محسوس کیا جاتا ہے وہ کریم ہے محسوس کیا جا سکتا ہے وہ رحمت بھی ہے محسوس کی اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نگاہ میں نہیں آ سکتی حضور کا آنا کمال ہے رب کائنات نے اپنی صفت رحمت سے متصف کر کے وجود عطا کر کے محمد عطا فرما دی سبحان اللہ اللہ اچھا حضور کی ایک صفت نے صرف ایک صفت رحمت نے سارے جہانوں کو گھیرا ہوا ہے جس کی ایک صفت نے سارے جہانوں کو گھیرا ہے اس کی باقی صفتوں کی کیا ہے جس کو سمجھ آئی ذرا سمجھداری سے کہنا کیا شان ہے حضور کی ایک صفت نے سارے جہانوں کو گھیرا ہوا پروردگار عالم تو نے جان سے زیادہ قریب کیوں رکھا فرمایا میں بات کرتا ہوں ایمان والوں کی احسان بھی کیا ہے تو ایمان والوں احسان کا بدلہ بھی چاہا ہے تو بدلہ کیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یہ ہے بدلہ کہ میرے محبوب کی اب صفت و ثنا کرو میرے محبوب کی شانیں بیان کرو فرمایا یہ ڈیمانڈ بھی اگر ہے تو ایمان والوں سے صلہ کیا ملا فرمایا ایمان والوں میں نے تم پر احسان کیا تھا تم اس احسان کو جانتے ہو اب تم نے احسان کا بدلہ بھی دیا ہے اب حق یہ بنتا ہے
کہ اس احسان کو میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب تر کر دوں. آپ کہیں گے اس کی دلیل تو دلیل ہے دربار مصطفیٰ. حضور فرماتے ہیں جو جتنا زیادہ درود پڑے گا, سمجھ رہے ہیں اشارہ, جو جتنا زیادہ درود پڑے گا اتنا ہی قریب ہوگا, قریب ہوگا, قریب ہوگا. پڑھتا کون ہے؟ ایمان والا. اور کتنا قریب؟ رب کائنات نے فرمایا محمد کو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرماتا ہے میں نے مصطفیٰ کو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب کر دیا, قریب کر دیا, قریب کر دیا ہے. اب غور کیجئے حضرت, یہاں ایک بڑا عجیب سا مرحلہ فکر ہے, سوچنے کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں کوئی ہمارا پرسانی حال نہیں ہوتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. مجھے کانٹا چبھ جائے نا, ماں تڑپ اٹھے گی, باپ دوڑتا آئے گا, اولاد بھاگتی آئے گی, ابا کیا ہوا؟ آئیں گے, کانٹا نکالیں گے, پٹی کریں گے, ہاتھ دبائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. دیکھا ایک لمحہ ایسا ہے جہاں ماں بھی اگر سرانے بیٹھی ہوگی تو کچھ نہیں کر سکتی, باپ بھی اگر وقت کا حاکم ہی کیوں نہیں یہ بس ہوگا. رہے دوست جڑے کہیں سن مریں گے نال تیرے, آج یہ انہاں بھی بازیاں. وہ لمحہ کون سا ہے آپ اچھی طرح جان گے. وہ لمحہ دم واپسی, کل نفس ذائقۃ الموت. وہ لمحہ موت کا ہے. اور یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے. بندہ خدا اگر کسی مکان میں 40 سال تک 50 سال تک کوئی کرایہ دار رہا ہو تو اس کی ایک ایک اینٹ سے کتنا پیار ہو جاتا ہے کہ اس گھر کو چھوڑنا پڑے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اور یہاں اس مکان انصری میں روح ایک مہمان کے طور پر رہی ہے, اب یہ پلٹنے لگتی ہے تو اس جدائی کی کفیت کو موت کا لمحہ کہتے ہیں. یہ ہے موت, ان دونوں کا آپس سے بچھڑنا. اب جب روح نکلتی ہے بدن سے تو بڑی آسانی سے نکلتی ہوگی, ہاں آسانی سے بھی نکلتی ہے. As you will sow, so shall you reap. جیسا بیجو گے ویسا کاٹو گے. ہر جان نے موت کا, یہاں ایک لمحے کے لیے بات کرتا ہوں, شہباز بھائی کا حکم ہے, تھوڑی سی بات کرتا ہوں. ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کسی چیز کو سمجھنے کے لیے, دین کو سمجھنے کے لیے بھی مصطفیٰ کریم نے 12 مرتبہ دنیا کی مثال دی. آپ کہیں گے کیسے سمجھانا دین ہے, دنیا کی مثال کیسے؟ بابا دین آیا ہی دنیا میں, دین آیا ہی دنیا میں ہے. تو دنیا کی مثال سے حضور جا رہے ہیں, درخت آ گیا, ٹہنی پکڑی, ہلائی, پت جھڑ کا موسم تھا, پتے جھڑ گئے. صحابہ کیا دیکھا یا رسول اللہ؟ اپنے ٹہنی کو ہلایا, پتے جھڑ گئے. کیا سمجھے حضور؟ آپ بولے. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ پتے جھڑ گئے. دنیا سے دین کو سمجھایا. اب میں آپ کو ذائقہ سمجھانا چاہتا ہوں. کل نفس ذائقہ, اس کی کیا کیفیات ہیں. اگر مجھے ہو جائے بخار تو میرے وجود میں کڑواہٹ بڑھ جائے گی جسے صفرا کہتے ہیں. اس کڑواہٹ کا اثر زبان پہ ہوگا. اماں جی میٹھی کھیر بھی پکا کے دیں گی تو میں کہوں گا پیچھے لے جاؤ, کڑوی لگ رہی ہے. کھیر کڑوی نہیں ہے, زبان کڑوی. اور اگر میں ہوں گا صحت مند تو ایک روٹی پر تھوڑا سا اچار رکھ کے بھی اماں جی دے دے گی تو بڑے مزے سے کھاؤں گا. بابا سمجھانا مقصد یہ ہے کہ جس کا ایمان بیمار ہے اسے موت کڑوی لگتی ہے, جس کا ایمان جاندار ہے اسے مزہ دے.
تو اب یہ وقت آنا ہے صاحب پہ، موت کا وقت سب پہ آنا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ڈر ہو، یار پتہ نہیں کیا ہوگا جب جان پہ بنے گی، لیکن میرا اپنے تصور، میری اپنی سوچ، جان پہ بنے گی تو کیا ہوگا۔ دیکھیے ادھر سے کوئی وار کرتا ہے مجھ پر، آپ وار کرتے ہیں مجھ پر، درمیان میں یہ ہیں، بتائیے وار مجھ تک آئے گا؟ بولیے کیوں؟ درمیان میں یہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب اپنے محمد کو رکھ دیا ہے۔ نفس ذائقۃ الموت، یہاں بھی نفس پر موت ہے، اور یہاں اللہ فرماتے ہیں ان یولى بالمؤمنین من انفسہم، یہاں بھی نفس ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جس نفس پر موت آنی ہے موت کرے گی کیا؟ موت اور تیرے درمیان تو جناب محمد مصطفیٰ ہوں گے نا، درمیان میں تو حضور ہوں گے نا، کہیے نا سبحان اللہ۔ اچھا اب ایک بات بتائیے، جب حضور قریب ہیں سبحان اللہ تو پھر موت نظر آئے گی یا جلوہ مصطفیٰ نظر آئے گا؟ کہیے سبحان اللہ۔ نفس جانے موت جانے نفس سے بھی زیادہ قریب مصطفیٰ ہیں، ہم جلوہ مصطفیٰ میں مگن ہوں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں جان کب نکل چکی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ایک کلام اس نے سنا صلی اللہ علیہ